بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، تیسری بنیاد صاحب نصاب حضرات پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھی بنیاد۔ پانچویں بنیاد الحج، حج کرنا۔ یہ 5 وہ عبادتیں ہیں جسے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایک خیمے کے مانند ہے، اور اللہ کی وحدانیت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی، اس کی حیثیت خیمے کے درمیانی لکڑی کی طرح ہے۔ خیمہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ایک لکڑی کے ذریعے کھڑا کیا جاتا ہے، اور چاروں کناروں کے کونوں کو کھینچ کر کے زمین میں میخ گاڑ کر کے اسے باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ خیمہ قائم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیچ کے حصے کو اٹھانے کے لیے جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے، خیمے میں اس کی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہوگا۔ اگر بیچ کی لکڑی نکال لی جائے تو خیمے کا کپڑا زمین پر گر جائے گا، چاروں کونے چاہے اس کے بندھے ہوئے ہوں لیکن خیمہ قائم نہیں رہے گا۔ تو ایمان، اللہ کی وحدانیت کی اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا، یہ خیمے کے درمیانی لکڑی کی طرح ہے کہ جس طرح خیمہ لکڑی کے بغیر قائم نہیں ہوگا، اسی طرح اللہ اس کے رسول کی الوہیت اور نبوت کی شہادت کے بغیر اسلام قائم نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کہتے ہیں اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کی گواہی دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا۔ اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جس کا اقرار اور اعلان ایمان کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہو جائے تو پھر اسے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، جو دین، جو شریعت اللہ پاک نے دی ہے، عطا کی ہے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس میں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے رکھنا ہے اور حج کرنا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کے تعلق سے شہادت اور گواہی کی حیثیت ایسی ہے جیسے خیمے کے قیام کے لیے بیچ کی لکڑی کی حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد 4 کونے ہیں،
جن کو زمین میں میخ گاڑ کر کے کپڑا کھینچ کر کے باندھ دیا جاتا ہے تو ایک خیمہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو چاروں کونے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے حضور نے فرمایا اس میں سے جو گوشہ، جو کونا باندھا ہوا نہیں ہوگا وہ حصہ گرا ہوا ہوگا۔ یہی حیثیت ایک مسلمان کی ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان ہے تو خیمہ تو کھڑا کر لیا اس نے، لیکن یہ چار جو عبادتیں ہیں ان میں سے جو عبادت کم ہوگی اسلام کا وہ حصہ گرا ہوا ہوگا۔ جس طرح خیمہ اگر نہ باندھا جائے چاروں گوشوں کو تو وہ کپڑا گرا ہوا ہوتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم سب سے اخیر میں آیا۔ سب سے پہلے نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے اور معراج میں آپ کو نماز کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معراج سے واپسی ہوئی، حضرت جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھی اور 2 دن پڑھی۔ پہلے دن پہلے اول وقت میں پڑھی، جیسے فجر کا شروع ہونے کا وقت اور ختم ہونے کا وقت، تو پہلے دن فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی اور فرمایا کہ یہ اس نماز کا ابتدائی وقت ہے، اور دوسرے دن آ کر فجر کی نماز اخیر وقت میں پڑھی اور فرمایا کہ یہ اس نماز کا آخری وقت ہے۔ تو 2 دن آ کر کے حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، 5 وقتہ نمازیں، اس کے اوقات بتانے کے لیے کہ اس نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 5 نمازوں کے لیے 5 اوقات ہیں، 5 نمازوں کے لیے 5 اوقات ہیں۔ ایک وقت اس کا ابتدائی ہے اور ایک وقت اس کا انتہائی ہے۔ وقت سے پہلے اگر نماز پڑھی جائے گی تو وہ فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور وقت ختم ہونے کے بعد اگر وہ نماز پڑھی جائے گی تو یہ نماز ادا نہیں قضا کہلائے گی۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جیسے شیعہ حضرات ہیں، ان کے یہاں نماز 3 وقت میں، فجر کی نماز پڑھی جائے گی، پھر ظہر عصر کی ایک ساتھ پڑھی جائے گی، پھر مغرب عشاء کی ایک ساتھ پڑھی جائے گی۔ 3 وقت میں وہ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں جو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کے یہاں کچھ اوقات میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بھی حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، کوئی نماز جمع نہیں کی جائے گی۔ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں گے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور مغرب عشاء کو ان کے اوقات میں پڑھیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے تو میدان مزدلفہ میں، میدان عرفات میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی، اور میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ آپ 2 نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھتے تھے، کبھی آپ نے 2 نمازیں اکٹھا کر کے نہیں پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ عرفات میں جو ظہر عصر کو نہ جمع کر کے پڑھا گیا، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو پہلے پڑھا گیا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی، اسے جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ثابت نہیں، اور جن حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا تو صحابہ کرام اس کی تفصیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے،
کہاں تھے؟ سفر میں تھے، اور آپ سفر کرتے رہے اور ظہر کی نماز کو مؤخر کیا۔ عام حالات میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں رہتے ہوئے ظہر کی نماز جس وقت میں پڑھتے تھے اس وقت میں نہیں پڑھی، بلکہ نماز کو لیٹ کیا، مؤخر کیا۔ اتنا مؤخر کیا کہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی، اور پھر تھوڑا انتظار کیا، اور اس کے بعد جب عصر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی، یعنی ظہر کی نماز اخیر وقت میں پڑھی، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لی۔ یہ صورتاً جمع ہے، یعنی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے دو نمازیں اکٹھا پڑھی، لیکن اگر گہرائی میں جا کر کے دیکھا جائے تو آپ نے ایک جگہ رک کر کے دو نمازیں ایک ساتھ پڑھی، لیکن عصر کو ظہر کے وقت میں نہیں پڑھا اور ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں نہیں پڑھا، ظہر کی نماز اخیر وقت میں پڑھی اور عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی۔ یہ دو نمازوں کے اوقات ایسے ہیں جو ملے ہوئے، بیچ میں گیپ نہیں ہے، ظہر کا وقت عصر کا وقت ملا ہوا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت ملا ہوا ہے، مغرب کی نماز کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا تو اسی طرح جمع کیا کہ مغرب کو اخیر وقت میں پڑھا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمع بین الصلاتین نہیں ہے، دو نمازوں کو جمع کر کے نہیں پڑھیں گے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی عذر ہے، جیسے حضور سفر میں تھے تو سفر کے عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز مؤخر کر کے پڑھی اور عصر کی نماز جلدی پڑھ لی۔ صورتاً جمع ہونا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں دو نمازوں کو آپ نے جمع نہیں فرمایا۔ ہاں، میدان عرفات میں ظہر عصر کو جمع کیا تھا اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کو جمع کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن دو اوقات کے درمیان فاصلہ ہے، جیسے فجر اور ظہر، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے زوال کے بعد، بیچ میں یہ 4-5 گھنٹے جو ہیں یہ فاصلہ ہے۔ اسی لیے کہیں کبھی کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور ظہر کو جمع کر کے پڑھا، کہیں نہیں ملتی یہ بات۔ ظہر اور عصر کو جمع کیا تو اس طرح جمع کیا کہ ظہر کو اخیر وقت میں پڑھا ظہر کے وقت میں، اور عصر کو اول وقت میں پڑھا عصر کے وقت میں، مغرب کو اخیر وقت میں پڑھا مغرب کے وقت میں، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھا اول وقت میں۔ یہ صورتاً جمع ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ چار، یعنی یہ جو نماز ہے سب سے پہلے اس کی فرضیت آئی، اور حضرت جبرائیل نے 2 دن آ کر کے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب جبرائیل نے حضور کو نماز پڑھائی یا حضور نے پڑھائی، یعنی امامت حضرت جبرائیل نے کی یا امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دن آپ نے نماز پڑھی، ہر نماز کا اول وقت اور انتہائی وقت بتانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے نماز کی فرضیت کا حکم آیا، اس کے بعد روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا، اور سب سے اخیر میں حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور اب حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی،
حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، ورنہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مکے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے اپنا خواب فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے تعبیر جاننا چاہی کہ اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ عمرہ کریں گے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو سب کے دلوں میں یہ ہوا کہ اب عمرہ کرنا، اللہ کے رسول کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے اور سچ ہوتا ہے، سب سمجھ گئے کہ اب تو مکہ جانا ہی جانا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ لوگ وقتاً فوقتاً عمرہ کیا کرتے تھے، عمرے کا ثواب حاصل کیا کرتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد عمرے سے محروم ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم مکے میں تھے تو عمرہ کر لیا کرتے تھے، مدینہ آئے تو ہم عمرے سے محروم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کی، اپنے ساتھیوں کے جذبات اور ان کی چاہت اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ مسجد قباء میں پیدل جا کر کے یا سواری پر جا کر کے گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ سنیچر کی فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر کے آپ مسجد قباء تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نفل نماز مسجد قباء میں ادا فرماتے تھے، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ سنیچر کے دن آپ کا معمول تھا مسجد قباء تشریف لے جانے کا اور 2 رکعت ادا کرنے، عمرے کا ثواب ملتا تھا، حج کی فرضیت نہیں تھی۔ صحابہ کرام عمرہ کیا کرتے تھے، عمرے کی بات رکھی۔ اب جب حضور عمرے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے تو حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ جہاں حدود حرم ختم ہوتا ہے اور ہل شروع ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ جہاں تک حرم ہے اور حرم ختم ہوتا ہے، ہل شروع ہوتا ہے، اونٹنی اس مقام پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے بہت چاہا کہ اونٹنی کھڑی ہو جائے، اٹھ جائے اور مکے کی طرف چلے، لیکن اونٹنی اٹھی نہیں۔ لوگ کہنے لگے خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، حضور کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، بڑا قاف صاد واو الف اور حمزہ، قصوہ۔ لوگ کہنے لگے کہ قصوہ نافرمان ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی قصوہ کی عادت نہیں ہے نافرمانی کرنے کی، اس کو روکا ہے اس ذات نے جس ذات نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو روک دیا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات رکھی کہ میں اہل مکہ کے ساتھ حرم کے احترام میں جو بات ان کی طرف سے آئے گی اس کو قبول کروں گا۔ ہر ایسی بات جس میں اللہ کے گھر کا حدود حرم کا احترام ہوگا، مکے والے اگر معاہدے میں ایگریمنٹ میں وہ کنڈیشن ڈالیں گے میں اسے قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود سے اٹھی اور واپس اپنے حضور کا جہاں خیمہ تھا وہاں آ کر کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوگا، تو آپ نے اپنی طرف سے پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ کہ مکے والوں سے جا کے بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو مکے کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی مکے کے رؤساء اور امراء میں سے تھے،
اور مکے میں کافی محترم تھے، اسی لیے حضور نے ان کو بھیجا تھا کہ ان کی بات مانی جائے گی۔ تو مکے کے سرداروں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا، مہمان بنا لیا۔ رات کا وقت ہوا تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ اگر چاہو تو جا کر کے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، طواف کرنے کے لیے نہیں آیا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں آج جیسی سہولیات نہیں تھی۔ یہ افواہ مکے سے نکلی اور مسلمانوں کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں میں عام بے چینی پیدا ہو گئی، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تمہارا ہمارا جھگڑا اپنی جگہ، لیکن وہ شخص جو بات لائے گا، لے جائے گا، قاصد ہوگا، اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی جب بات پہنچی تو مسلمانوں میں عجیب قسم کی بات پیدا ہوئی کہ مشرکین مکہ نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے تمام صحابہ کرام کو بلایا، سب نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اور بیعت یہ کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے اور اس میدان میں شہید ہو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ تمام لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر کے حضور نے اس بات کا اظہار کیا۔ مشرکین مکہ تک جب یہ بات پہنچی کہ مسلمانوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، اور یہ بیعت جو تھی یہ بیعت علی شہادت کہنا چاہیے، جان دے دیں گے، اس جگہ سے ہٹیں گے نہیں۔ بیعت اور باتوں پر ہوتی ہے، ایمان پر ہوتی ہے، اسلام پر ہوتی ہے، نماز پر ہوتی ہے، زکوٰۃ حج پر ہوتی ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر ہوتی ہے، اس پر بیعت ہوتی ہے۔ لیکن بیعت علی النفس، جان کے لیے جان دینے کی بیعت صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر کی تھی۔ مشرکین مکہ گھبرا گئے کہ میدان بدر میں 313 تھے تو بھاری پڑ گئے تھے، میدان احد کے اندر 650-700 تھے تو بھاری پڑ گئے تھے، غزوہ خندق کے اندر ہم 24,000 تھے اور وہ 4,000 تھے تو بھاری پڑ گئے تھے۔ اب جب انہوں نے جان دینے پر جو ہے بیعت کر لی ہے تو ظاہر بات اب یہ تو مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو مشرکین مکہ کی طرف سے پھر لوگ آنا شروع ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، اور ان میں کچھ معاملات طے ہوئے، اور ان میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر کے اس عمرے کی قضا کریں گے۔ اس سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ہجری میں حضور آئے، آ کر کے آپ نے عمرہ کیا، 3 دن قیام کیا، واپس تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری میں اس معاہدے کی جو صلح حدیبیہ کے موقع پر طے ہوا تھا، مشرکین مکہ نے اس کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی اور مکہ فتح فرمایا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ اب حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، مکے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے کھل گیا، حج فرض ہو، حج کے فرض ہونے کا حکم آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی، حج فرض ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ملتی ہیں کہ آپ نے کیوں حج نہیں کیا تھا۔
وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے. کچھ لوگ رک گئے، اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول حج فرض ہو گیا ہے، آپ ہمیں حج کرنے کی اجازت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج کرنے کی اجازت دے دی. کچھ لوگوں نے سن 8 ہجری میں حج کیا. سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحج بنایا اور ان کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے جا کر کے حج کیا. اللہ کے رسول تشریف نہیں لے گئے. سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کا حج ہے، پوری اس کی تفصیل کسی اور موقع سے بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا اور آپ کے ساتھ 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام نے حج کیا. تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی نبی کے ساتھ اتنی بڑی جماعت نے حج نہیں کیا. آپ سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام گزر چکے، سب نے حج کیا، لیکن کسی نبی کے ساتھ اتنی بڑی جماعت نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات، جو نبی تھے ان کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا وہ جماعت صحابہ کرام جیسی جماعت نہیں تھی. ایک تو 1,24,000 صحابہ کرام اور یہ سب صحابی، اتنی مقدس جماعت بیت اللہ پر کبھی حج کے لیے نہیں پہنچی، نہ حضور سے پہلے اور نہ حضور کے حج کے بعد. اب وہ حج جو تھا ظاہر بات ہے وہ ایک مثالی حج، اس کی برابری کوئی حج کسی سال کے حج میں اس کی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ حج ہے کیا. جنہوں نے کیا ہے ان کو پتا ہے، لیکن شاید ان کو بھی یہ پتا نہیں ہوگا کہ حج کہتے کس کو ہے. حج کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص عبادتیں مخصوص مقام پر مخصوص زمانے میں کی جائے تو اس کو حج کہا جاتا ہے. جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مینا کا قیام ہے، عرفات کا وقوف ہے، مزدلفہ کا وقوف ہے، اور پھر مینا میں آ کر کے حدود حرم مینا میں آ کر کے جمرات کی رمی ہے، قربانی ہے، سر کا منڈانا ہے، بیت اللہ کا طواف زیارت، صفا مروہ کی سعی. یہ جو مخصوص اعمال ہیں ان مخصوص اعمال کو مخصوص جگہوں پر، جیسے طواف کریں گے تو بیت اللہ کے ارد گرد، سعی کریں گے تو صفا مروہ کے درمیان، وہ قیام کریں گے تو مینا میں، وقوف کریں گے تو عرفات میں، وقوف کریں گے تو مزدلفہ میں، شیطان کو کنکری ماریں گے تو مینا میں، قربانی دیں گے تو حدود حرم میں. یہ مخصوص مقامات ہیں اور پھر ان مخصوص مقامات کے ساتھ زمانہ بھی مخصوص ہے. آج اگر کوئی جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرے طواف زیارت کی نیت سے اور جا کر کے صفا مروہ کی سعی کرے حج کی نیت سے، حج نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے لیے زمانہ بھی طے ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہو اور 8ویں تاریخ ہو تو یہ کام کیا جائے، 9 ہو تو یہ کیا جائے، 10 ہو تو یہ کیا جائے، 11 12 ہو تو یہ کیا جائے. زمانہ بھی مخصوص ہے، عبادات بھی مخصوص ہے، مقامات بھی مخصوص مقامات ہے اور زمانہ بھی متعین ہے. اس کو حج کہا جاتا ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے ذریعے وجود میں آئے تھے اور اللہ کو یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کو جمع کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کا نام حج رکھ دیا. جیسے بیت اللہ کا طواف ہے تو بیت اللہ کا طواف فرشتوں کا عمل ہے. اس بیت اللہ کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو زمین پر سیدھا اتارا جائے تو وہ بیت اللہ پر آئے گا.
روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو بیت المعمور کا طواف فرشتوں کا عمل ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے ساتھ حج میں اس عمل کو جگہ دی۔ صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کا عمل ہے کہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اولاد نہیں تھی، مصر میں ایک حادثہ پیش آیا، فرعون نے حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھوا لیا، اس لیے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، اور خبر اور تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے حدود سلطنت میں اگر کوئی خوبصورت عورت آتی تھی تو بادشاہ اس کو اٹھوا لیتا تھا۔ حضرت سارہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ فرعون اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی خادمہ کے طور پر حضرت سارہ کو دی، جس کا نام حاجرہ تھا۔ عمر کوئی 20-22 سال کی، 18-20 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابراہیم ان کو لے کر کے ہجرت کے لیے نکلے تھے، ملک شام پہنچے۔ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم سے کر دیا، اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، عام طور پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوکن کا جلاپا ہوتا ہے، کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، حضرت حاجرہ کو ہو گئی، تو حضرت سارہ یہ کہنے لگی کہ ان کو میرے سامنے، میری نظروں کے سامنے مت لاؤ، ان کو یہاں سے ہٹاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کا ایک فیصلہ تھا، اس فیصلے کے تحت اللہ نے حضرت سارہ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے مطالبہ کیا۔ حضرت ابراہیم سوچ میں پڑ گئے کیا کریں۔ اللہ پاک کا حکم آیا کہ حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو آپ لے جا کر کے ریگستان میں چھوڑ آئے۔ تو حضرت ابراہیم پوچھنے لگے کہاں چھوڑوں؟ حضرت جبرائیل آئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو ساتھ لیے، حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لیا، اور ملک شام سے سفر کرتے 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 اس مقام پر پہنچے جہاں آج مکہ مکرمہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس مقام پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ دو اور واپس ملک شام جاؤ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یہاں کیا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی سبب ذریعہ ہے، یہاں کیسے چھوڑ کر کے جاؤں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر وقت آیا تھا اور دہکتی ہوئی آگ میں نمرود نے ڈالا تھا، اس وقت فرشتوں نے آ کر کے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ اگر بولو تو ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہارے سہارے کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جملہ بھی اللہ کے سامنے نہیں کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم پر بات آئی، سب برداشت کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن جب بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ یہاں کیا ہے، کیسے چھوڑ کر کے جاؤں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے، انہیں چھوڑا، جانے لگے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ آگے بڑھی اور حضرت ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑا اور پوچھا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر کے جا رہے؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم نے ہاتھ آسمان کی طرف کیا، تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ اللہ امرک، کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ہاں کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اذن لا یضیعونی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم کا دامن چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کوئی اللہ کی نبی تو نہیں تھی، حضرت حاجرہ اللہ کی نبی تو نہیں تھی، لیکن
ایمان کیسا تھا اللہ کی ذات پر کہ جب حضرت ابراہیم کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت ہاجرہ نے ابراہیم کا دامن چھوڑ دیا اور کہا اذن لا یضیعونی، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ عمر کیا 20-22 سال کی عمر حضرت ہاجرہ کی، اور گود میں دودھ پیتا بچہ۔ حضرت ابراہیم واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کے واپس جانے کے بعد ظاہر بات ہے سورج تو ڈوبتا ہے نا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ سوچو تو صحیح، دن ختم ہوا ہوگا، رات آئی ہوگی، یہ رات حضرت ہاجرہ نے کیسے گزاری؟ کھانے کے لیے کھجوریں تھی، تھوڑی سی کھجوریں تھی، ایک مشکیزے میں پانی تھا۔ ظاہر بات ہے یہ بھی ختم ہونا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب ماں بھوکی ہے، اور جب ماں بھوکی ہو تو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے بچے کے لیے دودھ نہیں ہوتا، ماں بھی بھوکی پیاسی، بچہ بھی بھوکا پیاسا۔ حضرت ہاجرہ نے صفا پہاڑی کی طرف جا کر کے یہ دیکھنا چاہا کہ کہیں پانی دکھ جائے، کوئی آدمزاد نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے۔ صفا سے دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، اتری مروہ کی طرف گئی، 7 چکر لگائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 7ویں چکر میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ غش کھا کر گر پڑے۔ ادھر حضرت اسماعیل جس جگہ حضرت ہاجرہ نے ان کو لٹایا تھا، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ بھی اپنا پیر ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا ہوش آیا، انہوں نے دیکھا کہ جہاں بچے کو چھوڑا تھا وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہے۔ حضرت ہاجرہ گھبرا گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ عمر کے اس حصے میں تھی، 20-22 سال کی عمر، اجنبی مقام، کوئی سہارا نہیں، کوئی مددگار نہیں، ایک اجنبی شخص ہے، مجبوری دودھ پیتا بچہ ہے، کیا کرے؟ بے چین ہو کر کے بڑھی۔ آگے گئی تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر حضرت جبرائیل نے پر مارا تو وہاں سے زمین سے پانی کا چشمہ ابلا، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے گھیرا لگا کر کے اسے روکا اور ان کی زبان سے نکلا زم زم۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رک جا، رک جا۔ پانی کو روکنے کی کوشش کی گھیرا بنا کر کے، پانی رک گیا۔ اور یہ زمزم کا چشمہ اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ بیچ میں وہ قبیلہ جب یہاں پانی نکلا تو پانی کے نکلنے کی وجہ سے پرندے بھی ریگستان کے وہاں جمع ہونے لگے، اور کچھ کھانا بدوش لوگ گزر رہے تھے، انہیں اس بات کا پتا تھا کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چرند پرند درندر جمع ہو جاتے، جانور۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر سے گزرتے رہے، کبھی ہم نے پانی دیکھا نہیں، یہ چاروں طرف پہاڑ ہے، ایک طرف جبل ہند ہے، ایک طرف جبل عمر ہے، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، جبل ابو قبیس ہے۔ یہ وادی تقریباً چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، یہاں پانی تو ہے نہیں، پھر پرندے کیوں ہیں؟ تحقیق کے لیے آدمی کو بھیجا تو وہ آدمی گیا، آ کر کے بتایا کہ وہاں پر پانی ہے، پانی کا چشمہ، اور وہاں پر ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔
اور یہ قبیلہ پانی کی تلاش میں نکلا تھا. تو وہ وہاں پہنچے، انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو ہم یہاں رکے. انہوں نے کہا کہ آپ رکو، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا. پانی استعمال کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، پانی پر حق ہمارا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم کو تو پانی چاہیے، حق نہیں چاہیے. یہ لوگ جو رکے تھے یہ قبیلے جرہم کے لوگ تھے. اس قبیلے پر قبیلے بنو خزاعہ نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد حملہ کیا، جنگ ہوئی اور قبیلے جرہم کے لوگوں کو شکست ہوئی. تو انہوں نے زمزم کے اس چشمے کو، جسے کنویں کی شکل دے دی گئی تھی، اسے انہوں نے پاٹ دیا، زمین کے برابر کر کے ایسا کر دیا کہ پھر اب نظر نہیں آ رہا تھا. اور 300 سال اس طرح گزرے کہ زمزم کا یہ کنواں اس طرح ڈھانپ دیا گیا تھا. حضور کے دادا عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پر کھدائی کرو، یہاں زمزم کا کنواں ہے. ایک رات خواب دیکھا، سوچ میں پڑے کیا کریں. دوسری رات خواب دیکھا، سوچنے لگے کیا کریں. تیسری رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم کھدائی کرو، یہاں پہ پانی کا چشمہ نکلے گا. تو وہ خواب میں ہی پوچھنے لگے کہ میں کس جگہ کھدائی کروں. کہا کہ کل صبح تم حرم میں جانا، اور وہاں جانے کے بعد کوا آئے گا اور جس جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ ٹھونک مارے گا، چونچ مارے گا، وہاں کھدائی کر. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے انتظار کیا تو ایک کوا آیا، آ کر کے زمین پر ایک جگہ بیٹھا اور زمین پر 3 مرتبہ اس نے ٹھونک ماری، چلا گیا. عبد المطلب نے وہاں کھدائی شروع کی. اس وقت تو ان کے صرف ایک بیٹے تھے، حارث. عبد المطلب نے کھدائی شروع کی. اب انہوں نے اہل مکہ کو جمع کیا کہ تم سب مل کر کے میرے ساتھ کھدائی کرو، یہاں پانی کا چشمہ نکلے گا. لوگ کہنے لگے کہ ان کو کیا پتا. کہنے لگے کہ ہم یہ مشقت والا کام نہیں کریں گے، تم کو کرنا ہے تم کرو. عبد المطلب نے اپنے ایک ہی بیٹا تھا حارث کو لے کر کے کھدائی کرنی شروع کی. اور ایک وقت آیا تھک گئے تو وہ کہنے لگے رب کعبہ سے میری یہ دعا ہے کہ مجھے ایک بیٹا ہے، اب اتنی مشقت کا کام مجھے کرنا ہے، کر لوں گا، لیکن مجھے اگر 10 بیٹے ملے تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر قربان کروں. اب اللہ نے 10 کے بجائے 15 دے دیے، 15 دے دیے. اب 15 ہو جائیں، بیٹے ہو جانے کے بعد پھر ان کو یہ خیال آیا کہ میں نے زمزم کے کنویں کے کھدائی کے موقع پر رب کعبہ سے یہ بات کی تھی، منت مانی تھی، آج تو وہ منت پوری ہو گئی ہے، اس لیے اب مجھے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنا. انہوں نے کھود کر کے زمزم کا کنواں تو نکال لیا. اس وقت سے آج تک زمزم کا کنواں جاری ہے. لیکن اب ایک بیٹے کی جو ہے قربانی دینے کی بات تھی. تب یہ ہوا کہ بیٹا کون؟ انہوں نے 15 بیٹوں کے نام لکھ کر کے 15 تیر، اور ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام، اور پھر انہوں نے جو ہے طے کیا کہ کس بیٹے کی قربانی. تمام 15 بیٹوں کو جمع کیا، سب نے بخوشی اپنی رضامندی دی کہ ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اب جب تیروں کو ہلا ڈولا کر کے نکالا گیا تو عبداللہ کا نام لکھا، دوبارہ نکالا تو عبداللہ کا نام لکھا، تیسری مرتبہ نکالا تو عبداللہ کا نام لکھا. اور یہ سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے تھے، اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھے، سب سے زیادہ عبد المطلب کے قریب تھے. لیکن انہوں نے بھی طے کر لیا کہ مجھے قربانی دینی ہے، منت پوری کرنی ہے تو کرنی. اب عبد المطلب نے عبداللہ کو لیا قربان کرنے کے ارادے سے. جب چلے تو مکے کے سرداروں نے روک لیا
ان میں عاص ابن وائل جو اس وقت سرداروں میں اچھا اثر اور رسوخ والا تھا، اس نے کہا کہ عبد المطلب ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، تم نے منت مانی ہوگی لیکن یہ ظلم ہم ہونے نہیں دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنی منت پوری کرنی ہے، کیسے کریں؟ تو اس وقت ایک کاہنہ عورت تھی، یہ طے ہوا کہ اس کے پاس چلیں، وہ جو فیصلہ کرے گی۔ یہ سب مل کر کے اس کاہنہ عورت کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ ایک جان کی تمہارے یہاں دیت کیا ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ۔ تو اس کاہنہ نے راستہ یہ بتایا کہ 10 اونٹ کا ایک تیر اور ایک تیر عبداللہ، 2 تیروں کو ملا کر کے ڈالو، کسی سے کہو کہ چٹھی نکالے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تیر اٹھائے۔ اب تیر اٹھایا، اگر عبداللہ کا نام آئے تو ایک تیر اس میں، یہ تیر جو ہے 10 کی جگہ 20 اونٹ۔ اس طرح جو ہے قرآن اندازی کرتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ کا نام نکل آئے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹوں میں سے 100 اونٹ ایک طرف کر دیے، 10 اونٹ پہ قرآن اندازی ہوئی، عبداللہ کا نام نکلا، 20 اونٹ پہ قرآن اندازی ہوئی، عبداللہ کا نام نکلا، 30 40 50 60 70 80 90 100۔ جب 100 اونٹ ہوئے اس وقت جب تیر اٹھایا گیا تو اس میں اونٹوں کا نام تیر آیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ایک مرتبہ پر نہیں، دوبارہ قرآن، دوبارہ قرآن ہوا، پھر اونٹوں کا نام آیا۔ عبد المطلب کہنے لگے نہیں، پھر سے قرآن اندازی ہوگی، پھر سے قرآن اندازی ہوئی، پھر اونٹوں کا نام۔ تو 100 اونٹوں کی قربانی عبداللہ کی جگہ پر دی گئی۔ یہ کاہنہ اس نے آ کر کے جب عبداللہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں نکاح کر سکتا۔ اس نے بہت چاہا، ہر طریقے سے آمادہ کیا کہ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کرنا۔ عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اور پھر قصہ مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اس کاہنہ نے عبداللہ کو پھر دیکھا تو عبداللہ نے کہا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ تو اس کاہنہ نے کہا کہ میں بھی خاندانی عورت ہوں اور شریف عورت ہوں، میں نے تمہاری پیشانی پر نور نبوت دیکھا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت مجھ میں منتقل ہو، اور اللہ کا نبی آئے تو وہ میرے بطن سے، میرے پیٹ سے آئے، اور اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں ہے تو مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، میں بھی شریف عورت ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کچھ مخصوص عبادتوں کا مخصوص مقامات پر مخصوص زمانے میں ادائیگی کا نام حج ہے۔ سال بھر حج نہیں ہوتا، اس کے لیے زمانہ مقرر ہے۔ ہر جگہ حج نہیں ہوتا، اس کے لیے جگہ مقرر ہے۔ اور یہ اعمال اللہ کے مخصوص بندوں کے اعمال ہیں جنہیں اللہ نے اکٹھا کر دیا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔